آج کا جو لیکچر ہے اسپیشلی وہ 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے۔ لاسٹ لیکچر جو تھا وہ ہم نے سورۃ انفال اور غزوہ بدر کا پس منظر و شان نزول کو ڈسکس کیا تھا۔ اس ویڈیو میں جو ہے نا وہ ہم سٹارٹ لے رہے ہیں سورۃ انفال کا۔ اس میں ہم اس کی جو ہے نا وہ پہلی 10 آیات کا لفظی بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کے جو لیکچر ہیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ باقی اسٹوڈنٹس کو بھی آپ لوگ شیئر کریں تاکہ ان کو جو ہے نا وہ اس سلسلے میں ہیلپ مل سکے۔ چلیے اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، جو مجاہد لوگ ہیں، جو جہاد کرنے والے لوگ ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ یہاں پر یسألون کا مطلب ہوتا ہے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، اور آپ سے مراد یہاں پر ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مال غنیمت کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الانفال، کہہ دیجئے کہ جو مال غنیمت ہے للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ جو مال غنیمت ہے، مال غنیمت کا جو ہے نا وہ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو پریویس لیکچر میں شاید بتایا ہوگا۔ اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مال غنیمت ہم اس مال کو بولیں گے جو میدان جنگ میں دشمن کا جو ہے نا جنگ کے بعد مال حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجاہد لوگ جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں۔ مجاہد کس کو بولیں گے؟ مجاہد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مختلف اسلام کے خلاف جو کوئی فتنہ اٹھاتا ہے سر، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگ جہاد کرتے ہیں، اس کو ہم مجاہد بولیں گے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ ورسولہ، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو یہ بتا دیجئے کہ جو مال غنیمت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور آپس میں جو ہے نا وہ صلح رکھو۔ آپس میں لڑائی جھگڑنا یا تفرقہ نہیں ڈالنا، بلکہ آپس میں صلح رکھ کے چلنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم مومن لوگ ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ تو پہلی آیت میں بیسیکلی جو ڈسکشن کی گئی ہے وہ مجاہد لوگوں کے حوالے سے ہے کہ جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ کن کو ملے گا، تو آپ جو ہے نا وہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مال غنیمت بیسیکلی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے۔ آپ لوگوں نے جو مجاہد لوگوں کو ساتھ میں کیا حکم دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اللہ سے ڈرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپس میں صلح رکھنی ہے، اور اگر مومن لوگ ہو تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے تعلیمات آپ تک پہنچائی ہیں اس کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ دوسری آیت میں جو ہے وہ بیسیکلی مومن لوگوں کی صفات یا ان کی خوبیاں ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ انما المؤمنون الذین، کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو واجلت ڈر جاتے ہیں قلوبہم، ان کے دل۔ کہ جب مومن وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک کوالٹی کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے جیسے آیات کی تلاوت کی جائے گی اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ ہوتا جائے گا، وہ ان پر ایمان زیادہ ہو جائے گا، اور ان کے مطابق پھر جو ہے نا مسلمان زندگی گزارنے کی مومن لوگ جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اعمال کے مطابق جو ہے نا سزا جزا دے کر بخشنا ہے، اور نیک اعمال کی جزا دیتے ہوئے جنت میں بھیجنا ہے۔ اس کے بعد مزید ان کی جو خصوصیات ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ جو مزید خصوصیات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو پھر ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان میں سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ مومن لوگوں کی دوسری تیسری آیت میں جو ہے کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں، ان کے دل اور ان کا ایمان بھی بڑھ جاتا ہے جب آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ہر معاملے میں بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے ان میں نیک کام۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے دو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، جسے لوگوں کا جو ہے نا وہ مدد ہو سکے، اس حوالے سے مال کو خرچ کرنا، اور تاکہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان کو اس چیز کا اجر دے سکے۔ اب اجر کس طرح دیں گے؟ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بتا دیا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں، سچے ہیں، جو حق پہ ہیں۔
لہم درجات عند ربہم، تو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں، اور وہ درجے کیا ہوں گے؟ مغفرت و رزق کریم، یعنی کہ بخشش اور عزت والی روزی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوسرا جو سب سے پہلے ہم نے اس آیت میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد لوگوں جو مالک نعمت کے حوالے سے جناب سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد مومن لوگوں کی کوالٹیز بتائی ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات ان لوگوں کی جو کہ منافق لوگ تھے، جو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ تھے، اور بظاہر تو اسلام قبول وہ لوگ کر چکے تھے، لیکن جیسے ہی غزوہ بدر کا موقع آیا، جنگ لڑنی تھی، تو اب ان لوگوں نے جو ہیلے بہانے شروع کر دیے تھے، یا ان کی جو کنڈیشن تھی وہ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کما اخرجک ربک، کہ جیسے ہی تمہارے رب نے تمہیں جو ہے نا نکالا من بیتک، تمہارے گھر سے بالحق، حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، جیسے جو ہے وہ تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ نکالا ہے، سوچ بوجھ کے ساتھ جو ہے نا وہ نکالا ہے۔ وہ ان فریقہ من المؤمنین لکارہون، پھر مومنین کی ایک جماعت ان میں سے کیا تھی؟ ناخوش تھی۔ یجادلونک فی الحق کی، وہ لوگ حق میں جو ہے نا وہ اس کے ظاہر ہوئے پیچھے جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے تھے۔ اب جھگڑنے کیسے لگے تھے؟ کأنہم یساقون الی الموت، کہ جیسے وہ دھکیلے جاتے ہیں موت کی طرف۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کأنہم یساقون الی الموت، کہ جو ناخوش جو جماعت تھی مومن لوگوں میں سے، ان میں سے جو ہے نا وہ لوگ حق میں تو وہ ظاہر تھے، لیکن بعد میں جو ہے نا وہ جھگڑنے لگے تھے آپس میں، جیسے کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جیسے کہ وہ ابھی جنگ لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مارے جائیں گے اس میں، یہ ان کی کنڈیشن ہوگی۔ وہم ینظرون، جو کہ وہ اس کنڈیشن کو دیکھ رہے تھے، اس چیز کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يُعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ کرتا تھا۔ اب دو گروہ یہاں پر آئے، اطافتین، یعنی کہ دونوں میں سے جو ایک گروہ تھا، انہا لکم تودون ان غیر ذات شوکاتی، ان دونوں میں سے جن دو گروہوں میں ایک گروہ تمہارے لیے مسخر ہو جانا تھا، یعنی کہ تظہیر ہو جانا تھا، تمہارا غلبہ ان پر آ جانا تھا۔ تکون لکم یرید اللہ، کہ تم چاہتے تھے جو قافلہ بے شان و شوکت ہے، بغیر ہتھیار کے ہے، وہ جو ہے نا وہ تم اس پر غلبہ پا جاؤ۔ اب یہاں پر دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک تھا ابو سفیان کا اور دوسرا تھا ابو جہل کا گروہ۔ اب پریویس جو لیکچر ہے ہمارا، اس میں ہم لوگوں نے یہ دو گروہوں کے حوالے سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی تھی۔ اب جو ہے دونوں میں سے ایک گروہ کو مظاہر کرنا چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہے نا ان پر غلبہ پا جائیں، وہ یہ چاہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یرید اللہ ان یحق الحق کا، کہ جو حق کو قائم کرنا چاہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ یریدو کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ جو حق ہے وہ قائم رہے۔ اس کے بعد یقطع دابر الکافرین، اور قطع کر دینا، ختم کر دینا۔ یقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، دابرہ کہتے ہیں جڑ کو۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو حق پر ہیں وہ قائم رہیں، اور جو کافر لوگ ہیں، جو منافقین لوگ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے ہیں کافر لوگ، ان کو وہ جڑوں سے کاٹ دیں۔ یحق الحق ویبطل الباطل ولو کارہ المجرمون، اب یہاں پر اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جو حق کو حق کے ساتھ الگ کر دینا اور جھوٹ کو جھوٹ ظاہر کر دینا، یعنی کہ جو لوگ حق پر ہیں ان کو، اور جو جھوٹ پر ہیں ان کو جو ہے الگ کر دیں۔ ولو کارہ المجرمون، یعنی کہ مشرک، یہاں پر مجرمون سے مراد ہے مشرک لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، دوسری ذات کو، اور اس سے مراد جو ہے نا وہ کافی لوگ ہیں، اور وہ کیا تھے کہ آپ اس چیز سے ناخوش تھے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ جب ان لوگوں نے فریاد کی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی تھی، جب جو ہے نا وہ آمنے سامنے ہوئے تھے غزوہ بدر کے مقام پر، اور تقریباً 313 مسلمان تھے اور 1000 کافر تھے۔ اس صورت میں بھی جب اللہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ساری رات، اور کافی مسلمان لوگوں نے بھی اس میں دعا فرمائی تھی، تو پھر کافروں پر جو ہے نا کس طرح برتری ہوئی تھی، وہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ استستغیثون ربکم، پھر جب تم دعا کرتے تھے، فریاد کرتے تھے، ریکویسٹ کرتے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو پھر انہوں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ انی ممدکم بالفین، پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ 1000 فرشتوں کو بھیجا تھا، من الملائکہ، فرشتوں میں سے، مردفینہ، جو کہ لگاتار آنے والے تھے، کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری مدد فرمائی تھی، جس کے ذریعے جو ہے نا وہ
مسلمان جو ہے نا وہ 1313 ہو گئے تھے، اور کوالٹی یا ان کی خصوصیت کیا تھی کہ وہ لگاتار آنے والے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ تمہاری ان لوگوں نے مدد کریں گے، وہ لوگ کون؟ اس سے مراد ہے فرشتے، اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا، یعنی کہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تھی، ایک مدد فرمائی تھی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور جو 1000 کی تعداد میں جو کافی لوگ ہیں وہ اگر سامنے آ رہے ہیں تو ان کی تعداد کو دیکھ کر تم لوگ کہیں کمزور نہ پڑ جاؤ۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور پھر کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ ان اللہ عزیز الحکیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ غالب حکمت والا ہے۔ اب آج کے رکوع میں ہم نے جو بیسیکلی 3 چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس میں سب سے پہلے آ رہا ہے کہ مجاہد لوگ جو مالک نعمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ساتھ میں مومن لوگوں کی کوالٹی بتا دی گئی تھی۔ مومن لوگوں کی کوالٹی کیا تھی کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈرتا ہے، پھر اس کے بعد جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہی جو ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا وہ اجر عظیم بھی رکھا ہوا ہے۔ پھر منافق لوگوں کی بتا دیا گیا کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ناخوش تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا وہ جہاد کرنا پڑتا، اور اس میں ان کی جان بھی جانی تھی، تو ان کی اس وقت حالت کیا تھی کہ جیسے وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، جو ان کو نظر آ رہا تھا، ان کی یہ کنڈیشن تھی۔ ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی تھی فرشتوں کے ذریعے، اور اس طرح کیا ہوا تھا، حق کو جو ہے نا وہ حق قائم کیا اور باطل کو جدا کر دیا، بے شک جو مشرک لوگ تھے وہ ناخوش تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ ایک مدد تھی مسلمانوں کے لیے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے جو حق پر ہیں وہ قائم رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے نا وہ توکل اللہ پر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے بڑھتے جائیں۔ اب یہاں پر ایکسرسائز میں کچھ کوشچنز بھی ہیں اس حوالے سے۔ سوال نمبر 1 ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، تو یہاں پر مومن لوگوں کی کیا صفات ہیں؟ آیت نمبر 2 3 جو ہے نا اس کا آنسر آ رہا ہے، جو ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے ان کی کوالٹیز۔ اب یہاں پر 2 گروہوں سے مراد کیا ہے؟ 2 گروہوں سے مراد بیسیکلی یہاں پر ایک ابو جہل کا تھا، اور دوسرا وہ فوجی لشکر تھا ان کا جو مسلمانوں کے خلاف آیا تھا، دوسرا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا۔ یہ ہے جیسا کہ لاسٹ لیکچرز میں ہم لوگوں نے جو ہے نا سٹارٹ کی تھی سورۃ انفال، جس کی ہم نے پہلے 10 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کیا تھا۔ آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آیات جو ہے وہ 11 سے 19 پڑھیں گے، اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور یہ بھی چیک کریں گے کہ اس میں کون کون سے کویشچنز کی جو ہے نا وہ ڈیمانڈ آتی ہے بورڈ پوائنٹ آف ویو سے۔ جو پڑھا تھا اس میں جو ہے وہ مجاہد لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، فرشتوں کی جو خصوصیات تھیں، اور 2 گروہوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ پڑھا تھا۔ اس رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیا فرمائے تھے، اور اس کے بعد جو فرشتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی مسلمانوں کی، تو انہوں نے کیا رویہ اپنایا تھا منافقین کے ساتھ، تو وہ اس رکوع میں ہم پڑھتے ہیں کیسے ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، کیا کیا انعامات جو ہے نا وہ نازل فرمائے تھے، اور اس کے بعد جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھا تھا تو ان لوگوں کو فرشتوں کے ذریعے جو مدد کی تھی تو فرشتوں کا کیا رویہ تھا، اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اور کیسے کافی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اپنایا گیا تھا جب آمنے سامنے بدر کے مقام پر ہوئے تھے، تو اس رکوع میں انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ تو آئیے اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس یغشیکم النعاس، کہ جب تمہیں ڈھانپ لیا اونگ نے، آمنہ تسکین کے لیے، منہ اس سے، کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑائی تھی، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں پر یہ بھی رحمت فرمائی تھی، ایک اپنا انعام نازل فرمایا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو نیند کا غلبہ دے دیا تھا تاکہ وہ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں، اور ساری رات جو دعا مانگی تھی، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ ایک انعام یہ بھی کیا تھا کہ جب نیند طاری کی تھی تاکہ وہ مینٹلی ریلیکس ہو جائیں، اور مارننگ میں فریش ہو کر جو ہے وہ کہ دشمن کا جو ہے مقابلہ کر سکے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے نیند کی چادر اڑا دی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر کیا کیا کہ تم پر آسمان سے پانی بھی برسایا۔ اب آسمان سے پانی برسایا اس وجہ سے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک تو پاک ہو جائیں، دوسرا اس میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ جو کافی لوگ تھے وہ شیبی علاقے میں تھے، وہاں پر ریتلا علاقہ تھا، وہ کیچڑ وغیرہ جمع ہو گیا تھا، اور ان کا بیلنس رکھنا جو ہے نا وہ
بہت زیادہ مشکل تھا. تو یہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی اس میں ایک یہ بھی حکمت تھی. تو اللہ تعالیٰ صاحب یہ بھی فرماتے ہیں کہ آسمان سے پانی برسایا لیطہرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے بھی ہی اس سے. آسمان سے پانی برسایا تاکہ اس سے تم جو ہے نا وہ پاک ہو جاؤ. یذھب عنکم رجز الشیطانی، شیطانی نجاست جو ہے، رجز کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی، نجاست وغیرہ. الشیطانی شیطان کی، یعنی کہ اگر شیطان تم پر اپنی وسوسے ڈال کر غلبہ پانا چاہتا ہے تو وہ اس سے دور ہو جائے. وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دے، باندھ دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور جما دے وہ تمہارے پاؤں. اب جو اللہ تعالیٰ نے انعامات مسلمانوں پر کیے تھے ان میں سے سب سے پہلے کیا تھا؟ نیند کی جو ہے نا وہ چادر اڑائی، مینٹلی ریلیکس کرنے کے لیے، تسکین کے لیے. پھر آسمان سے بارش برسایا تاکہ جو شیطانی نجاست ہے وہ دور ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ دل مضبوط ہو جائے اور تمہارے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے جو ہے نا وہ قدم جمائے رکھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، اور پھر جب وحی بھیجی ہے تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف، انی کہ میں معکم تمہارے ساتھ ہوں. کہ جب فرشتوں کو جب بھیجا اور اللہ تعالیٰ فرمایا ان سے کہ ان کو جا کر یہ تم تسلی دو، ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا مینٹلی ریلیکس کرو، کہ ان کو یہ جا کے بولو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فَثَبِّتُوا، پس تم ثابت کرو رہو، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. سألقی، تو عنقریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر، الرعب، روب. اب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جو ہے نا وہ ذریعے مدد فرمائی. اس سے پہلے جو ہے وہ انعامات اپنی نازل فرمائے تاکہ مسلمان جو ہے وہ ثابت قدم ہو جائے. پھر فرشتوں کو بولا کہ تم ان کو جا کے بولو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور تم تسلی رکھو اور ثابت قدم رہو. پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب اور دبدبہ ڈال دوں گا بہت جلد. فَاضْرِبُوا، پس تم ضرب لگاؤ ان کو، مارو ان کو، ہٹ کرو، فوق العناق، ان کی گردنوں پر. فَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اب بنان کا مطلب ہوتا ہے پور، یعنی کہ جسم کا ہر حصہ. اب یہاں پر انہوں نے کیا بولا ہے کہ ایک تو ان کو تسلی دلاسا وغیرہ دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم لوگوں نے ثابت قدم رہنا ہے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بول دیا ہے کہ کافروں پر ان کی گردنیں توڑنی ہے، ان کے پور کو، یعنی کہ ان کے جسم کے ہر حصے کو تم نے توڑنے کی کوشش کرنی ہے. ساتھ بھی فرمایا ذالک بانہم، یہ کہ وہ شاقوا، حالف ہوئے اللہ و رسولہ، اور اس کے رسول سے. یہ کس لیے ہے؟ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سخت عذاب دینے والا ہے. ان کا پور توڑنے کی یا ان کو جو ہے وہ گردنوں پر ضرب لگانے، ان کو ہٹ کرنے یا مارنے کی جو حکمت تھی وہ یہ تھی کہ کافی لوگوں کو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے اس چیز سے انکار کیا. جب مسلمان لوگ تھے ان کو باقاعدہ ان لوگوں نے تکالیف دینی شروع کر دی، پھر انہوں نے ہجرت فرمائی. ہجرت فرمانے کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا ان کا رویہ اور زیادہ ان کے ساتھ خراب ہوتا گیا، اور بجائے کہ وہ ایک راہ راست پر آئیں، جو لوگ راہ راست پر تھے ان کو بھی ہٹانے کی وہ کوشش کرنے لگے. اور پھر بدر کے مقام پر اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ اس چیز کی سزا دی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں ذالک فذوقوا وان للکافرین عذاب النار، کہ پس تم چکھو جو کافروں کے لیے ہے عذاب جو کہ دوزخ میں تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اذا لقیتم الذین کفروا، کہ جب تم مڈبھیر ہو. لقیتم کا مطلب ہوتا ہے آمنا سامنا، مڈبھیر ہونا، فیس ٹو فیس آ جانا. تو اب ساتھ ہی کافروں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے کہ یا ایھا الذین آمنوا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوا، جائے جب تم مڈبھیر ہوتے ہو لوگوں، کافی لوگوں سے فیس ٹو فیس ملتے ہو. زحفا کا مطلب ہوتا ہے لشکر کشی، یعنی کہ جب جنگ کے لیے یا لشکر لے کر آپ سامنے آتے ہو تو اس صورت میں تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیٹھ نہیں پھیرنی ہے، وہاں سے میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے. اور متحیزا الی فئات، پھر ساتھ نے کیا فرمایا کہ جو شخص جنگ کی صورت میں جو ہے وہ لڑائی کے لیے کنارے یعنی کہ حکمت کو اپناتے ہوئے سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی فوج میں ملنا چاہیں، یا پھر کیا کہتے ہیں یا وہاں سے وہ لٹا دیا جائے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائے گا، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. ومأواہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، جہنم. وبئس المصیر، وہ کیا ہے؟ بہت بری جگہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 17 میں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اب یہاں پہ تقتلوہم کا قتل کرنے سے مراد ہے یہ جو کافی لوگوں کو پور مارا گیا، ان کی گردنوں پر ضرب لگائی،
اس کی بات چل رہی ہے کہ جب تم لوگوں نے ان کافی لوگوں کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. وَمَا رَمِيْتَ تم نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ پور جو گردن پر جو مارا گیا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا، بلکہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی. وَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنُونَ کہ وہ یبلیہ کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، آزمایا جانا. تاکہ وہ کیا تھا، غرض اس میں کیا تھی، ریزن کیا تھی، وجہ کیا تھی کہ مومن لوگوں کو جو ہے نا وہ ان کی آزمائش کرے. منہ بلا ان اس آزمائش حسنہ جو کہ بہت اچھی رہی. ان اللہ سمیع علیم پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے شک سننے والا جاننے والا ہے. ذالکم ان اللہ موہن کید الکافرین. پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ کافروں کی جو چال تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، کمزور کر دیا تھا. مسلمانوں کے خلاف جب وہ آئے تھے سامنے، ان کے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے تاکہ اسلام نہ پھیلے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس تدبیر کو کیا کیا تھا، اس غزوہ بدر کے ذریعے اس کو بالکل کمزور کر دیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، کہ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو پھر کیا ہے، وہ فیصلہ یا وہ فتح تمہارے پاس آ چکی ہے. خیر لکم تم باز آ جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے کیا ہے، خیر ہے، بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا پھر اگر تم وہی کرو گے، نہ دو تو ہم بھی وہی کریں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَاتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ اور پھر کیا ہوگا کہ تمہاری جماعت جو ہے وہ تمہارے کسی بھی کام نہیں آئے گے، چاہے تم تعداد میں کتنے ہی کثیر کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جاؤ. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور پھر بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، مومن لوگوں کے ساتھ ہے. اب یہاں پر اس رکوع میں جو ہم نے پڑھا ہے، دوسرے رکوع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنے انعامات کی بارش کی ہے، کیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ مینٹلی ریلیکس کیا، بارش برسا کے ان کو نیند طاری کر کے جو وسوسے شیطانی وسوسے ہیں یا نجاست ہے اس کو دور کر دیا، اور اس کے ساتھ پھر فرشتوں کو بھیجا کہ ان کو تسلی بھی دو، اور ساتھ میں یہ بھی بولا کہ ثابت قدم رہو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے پور پر ان کو مارا گیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر جو لوگ باز آ جاتے ہیں تو بھی جو ہے نا وہ ان کے حق میں بہتر ہے، اگر نافرمانی کرتے ہیں تو اس صورت میں بے شک وہ کتنی ہی کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے سامنے ان کی کوئی بھی جو ہے نا وہ چال کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے. پھر اس کی ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں 2-3 کوشچنز دیے ہوئے ہیں. جیسے یہاں پر آپ دیکھیں پہلا سوال آ رہا ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے. تو سٹارٹ میں ہم نے جو رکوع کی آیات پہلی پڑھی ہیں 1-2، اس میں دیکھیں 11 سے لے کے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو نا 5 انعامات کا ذکر اس رکوع میں کیا ہوا ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ تسکین کے لیے اہل ایمان پر نیند طاری کر دی، مینٹلی ریلیکس ہو جائے، سکون مل سکے. پھر آسمان سے پانی برسایا تاکہ جو مجاہد لوگ ہیں جو میدان جنگ میں آئے ہوئے ہیں بدر کے مقام پر وہ تازہ دم ہو جائیں، اور جو ریتلی زمین تھی وہاں پر وہ جو ہے ان کے پاؤں جم جائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہوں نے جو ہے نا مزید کیا انعام کیا ہے مسلمانوں پر کہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو تسلی اور سکون و اطمینان بخشا، اور ساتھ میں ان کو یہ بھی تاکید کی، یہ بھی بولا کہ وہ ثابت قدم رہیں. اور نیکسٹ انہوں نے کیا کیا کہ کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دہشت ڈال دی، اور فرشتوں کے ذریعے جو ہے وہ مدد فرمائی. یہ اس کا جو ہے نا آنسر بنتا ہے. سیکنڈ کوشچن میں ہم دیکھتے ہیں تو کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورۃ الانفال کی آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں. 2 اس میں مین باتیں جو ہے نا وہ ڈسکس کی گئی ہیں. پہلی کہ کفار کے ساتھ اگر مقابلہ ہوتا ہے تو جب آمنے سامنے ہوتے ہو تو پیٹھ نہیں پھیرنی بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. دوسرا جو مین بات ہے کہ میدان جنگ میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے سوائے 2 صورتوں کے، دشمن کے وار کرنے کے لیے، اور سیکنڈ کیا ہے، اپنی لشکر سے ملنے کے لیے، یعنی کہ باقی لوگوں کے ساتھ اگر ملنے کے لیے آپ پیچھے ہٹتے ہو تو اس صورت میں آپ پیچھے ہو سکتے ہو. دوسرا یہ کہ آپ کوئی جنگ کے لیے کوئی ٹرک یوز کرنا چاہتے ہو یا کوئی وار کرنا چاہتے ہو دشمن کے اوپر، تو اس صورت میں جو ہے نا آپ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ سکتے ہو. تھرڈ اور لاسٹ جو کویشچن ہے وہ ہے کفار کو خطاب کرتے ہوئے جو ہے نا ان آیات میں کیا تنبیہ کی گئی ہے، کیا وارننگ دی گئی ہے. تو انہوں نے بولا ہے کہ اسلام کی مخالفت سے پہلے تو باز آ جاؤ تو ٹھیک ہے، اگر تم دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کرو گے تو اس صورت میں پھر تم لوگوں کو شکست ہوگی،
اور چاہے تم تعداد میں کتنے بھی کثیر ہو جاؤ گے تو تمہاری وہ کچھ کام نہیں آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ انفال کا جس کی آیات ہیں 20 to 20، یعنی کہ 20 سے 28 آیات ہم نے پڑھنی ہے 9، اور اس کا ہم لفظی با محاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور جو ایکسرسائز میں کوشچنس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور لیکچر کے حوالے سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اب آئے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اطیعوا اللہ و رسولہ، حکم مانو یا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا، اور نہ پھیرو، عنہم اس سے، وانتم تسمعون جو تم سنتے ہو۔ اب ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید کیا حکم دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پر چلو، ان کی اطاعت کرو، اس سے روگردانی نہ کرو اگر تم سنتے ہو۔ ساتھ فرماتے ہیں کہ ولا تکونوا کالذین، اور بالکل بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، قالوا جو کہتے ہیں، سمیعنا ہم نے سنا، وہم لا یسمعون لیکن وہ نہیں سنتے ہیں۔ ان شر الدواب، کہ بے شک بدترین جو جانور ہیں، انت اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، الصم والبکم جو کہ بہرے ہیں گونگے ہیں، الذین لا یعقلون جو کہ بالکل بھی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے جو ہے نا وہ بولا گیا کہ اللہ اور رسول کی جو اطاعت ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ان کے جو احکامات ہیں، جو انہوں نے آپ کو باتیں بولی ہیں، جو کام کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان سے روگردانی نہیں کرنی ہے، اور بالکل بھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر وہ حقیقت میں نہیں سنتے ہیں، جو منافقین لوگ ہیں۔ اور پھر ان کی ایک مثال بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی بدترین جانور ہیں جو کہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، یعنی کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنی ہے مگر وہ نہیں سنتے ہیں کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 23 میں کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ، کہ اگر اللہ جانتا ان میں خیرن کسی قسم کی بھلائی، لَأَسْمَعَهُمْ تو وہ ان کو ضرور سنا دیتا، یعنی کہ ان میں وہ جو سینس ہے سمجھنے کی، وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ توفیق ان کو دیتا کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں، کہ وہ نیک عمل سر انجام دے سکیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ تَوَلَّوْا وَهُمْ مُورِدُونَ، ولو اور اگر اسمعہم انہیں سنا دیتا تو ولو تو ضرور پھر جاتے، یعنی کہ وہ ہدایت پا جاتے، وہ موردون، اور وہ کیا تھے، منہ پھیرنے والے تھے، منہ پھیر کر بھاگ جاتے تھے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ان کو بات یا کوئی جو ہے وہ کہی جاتی تھی تو وہ وہاں سے فوراً بھاگنے کی کرتے تھے۔ جو ہے نا وہ حکم دیا ہے آیت نمبر 23 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا تم قبول کرو حکم للہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کا، اذا دعاکم کہ جب وہ تمہیں، دعاکم کا مطلب ہوتا ہے بلانا، کال کرنا، کہ جب وہ تمہیں بلا، لما یحییکم تو اس کے لیے جو زندگی بخشے تمہیں، وعلموا جان لو ان اللہ کہ اللہ یحول بین المرء و قلبہ، یحول کا مطلب ہوتا ہے حائل ہونا، مکس ہو جانا، بینی درمیان مرء آدمی، و قلبہ اور اس کا دل، وانہ الیہ تحشرون اور یہ کہ تم اس کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ حکم دیا گیا ہے مومن لوگوں کو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرنا ہے جب تمہیں کسی ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے۔ یہاں پر اس سے ایک تو مراد ہو سکتی ہے جہاد، کافی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ اگر لڑنا چاہتا ہے، اس چیز کا تمہیں حکم دیتے ہیں تو تم نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور جان رکھو کہ اللہ اور آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ جب تم سب کے سامنے جو ہے وہ روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا فتنۃ اور ڈرو اس فتنے سے، اس آزمائش سے، اس لڑائی سے، اس جنگ سے، ڈرو اس عذاب سے، ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقعہ نہیں ہوگا۔ کن لوگوں پر؟ جو تم میں، ظالموں سے مراد یہاں پر ہوگے گناہ گار جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بے شک جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرنا ہے جب قلیل تعداد میں تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی مسلمانوں کی، وہ اس آیت میں ہم نے پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، مستضعفون اور کمزور سمجھے جاتے، ان کے تعداد میں تم کم تھے، ضعیف تھے، قلیل تھے اس زمین میں۔ اب یہاں پر اس زمین سے مراد ہے مکہ، یعنی کہ جب نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں کو دعوت دی گئی تھی دین کی، اور مسلمان آہستہ آہستہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم سرزمین مکہ میں بہت ہی کم تعداد میں تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون اور تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم الناس کہ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یعنی کہ تمہیں یہاں سے
نکال نہ دیں یہاں سے، بے سر و سامان نہ کر دیں، نصر ہی، اور پھر اپنی مدد سے تمہیں قوت بھی دی تھی، ورزقکم من الطیبات، تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس سے کیا کرو، شکر ہزار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسولہ، اور ساتھ ہی حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ اب یہاں پر سب سے پہلے اللہ کی جو ہے نا وہ امانت میں خیانت سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اللہ اور اس کی رسول کی امانت میں خیانت سے مراد یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ قرآن کی صورت میں تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اس میں کسی قسم کی خیانت کرنا۔ خیانت سے مراد ہوگی جو احکامات کرنے کے لیے دیے ہیں ان سے انکار کرنا اور اپنی منمانی کرنا۔ اور دوسری خیانت سے کیا مراد ہوگی، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یا اب خیانت کرو اپنی امانت میں سے جب کہ تم جانتی ہو۔ اب اپنی امانت میں خیانت سے مراد ہے ایک تو رسپانسبلٹیز حقوق العباد میں آتی ہیں، ان سے روگردانی کرنا، ان سے پیچھے ہٹنا، اور دوسرا جو کوئی راز آپ ایک بندہ دوسرے کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا ڈسکلوز کر دینا، اور تیسرا جو اگر کوئی سامان وغیرہ آپ کے پاس جو ہے نا رکھواتا ہے بغیر اجازت کا تصرف کرنا۔ وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم فتنۃ، ان کے مال بہت بڑی آزمائش ہے، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے پاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ نیکیوں کا جو ہے نا وہ بڑا ثواب ہے۔ اور جو ہے نا وہ اگزامپلس دی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جو ہے نا وہ کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کچھ باتوں سے منع ہونے کا بھی بولا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے پہلے جو سٹارٹ میں ہم نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ جو تعلیمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول ہے ان کے مطابق چلنا ہے، روگردانی نہیں کرنی ہے۔ ساتھ میں مثال بھی دی کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو ظاہراً تو یہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر نہیں سنتے ہیں۔ اور خیانت کے آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے تو آلریڈی میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا ہے کہ خیانت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی امانت، رسول کی امانت میں خیانت، اور دوسری جو ہے وہ لوگوں کے پاس جو امانت رکھوائی جائے اس حوالے سے خیانت۔ 29 سے 37 آیات ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ لفظ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور ساتھ میں جو بیسک تھیم چل رہا ہے ہمارا غزوہ بدر کے حوالے سے، اس میں آج مزید ہم نے جو پڑھنا ہے جو اس رکوع کا تھیم ہوگا یا جو سمری ہوگی جو کہ ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ مومن لوگوں کو بخشا، اور ہجرت مدینہ کے وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال چلی گئی تھی اس کا ڈسکشن ہے، کیسے جو ہے وہ کافی لوگ مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ برتری دی۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا لیکچر کو، اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ جو ہے نا وہ لیکچر ہونا چاہیے، اور آپ کو لیکچر کیسا لگ رہا ہے یہ بھی بتائیے گا، اور مزید امپرومنٹ کے حوالے سے کوئی سجیشن آپ دینا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ڈے بائی ڈے جو آپ کو لیکچرز ہیں وہ ایزیلی آپ کو اویلیبل ہوں۔ اب لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان نہیں آئے ہیں، جو مومن لوگ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ سے تم ڈرتے ہو، تتقوا تم ڈرتے ہو اللہ سے، یجعل لکم فرقانا تو وہ تمہارے لیے بنا دے گا فرقان۔ اب فرقان سے مراد ہے امر فارق۔ اب امر فارق کیا ہوگا، یعنی کہ تم کو ممتاز کر دے گا، تم کو پریورٹی دے گا، تم کو کافر لوگوں سے برتر کر دے گا۔ اور یکفر عنکم سیئاتکم، اور یکفر کا مطلب ہوگا دور کر دینا، مٹا دینا، ہٹا دینا۔ سیئاتکم تمہارے گناہ یا تمہاری برائیاں، تو یہاں پر اس سے مراد ہوگا کہ تمہارے جو گناہ ہیں، تمہاری جو بنائیاں ہیں جو دانستہ یا غیر دانستہ تم سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ سرزد کیے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے نا وہ مٹا دے گا اللہ تعالیٰ، یغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ کیا ہے بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نیکسٹ آیت میں آیت نمبر 30 جو ہے 30 والی، اس میں جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یا اس واقعہ کی طرف یاد دہانی جو ہے نا وہ کروائی جا رہی ہے کہ جب کافی لوگوں نے ان کے خلاف چال چلی تھی ہجرت مدینہ سے قبل کے 3 انہوں نے مین کام کرنے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی کہ جو کافی لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چال چل رہے تھے تو وہ 3 مین ریزن تھے، 3 کام انہوں نے کرنے تھے، انہوں نے 3 آپشنز رکھی ہوئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یا تو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، یا پھر قید کریں گے، یا جلا وطن کر دیں گے، یعنی کسی طرح ان کو ہم نے مکہ سے نکال دینا ہے۔ تو اس واقعہ کی طرف جو ہے نا یہ والی آیت جو ہے نا وہ یاد دہانی کروا رہی ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ تم یاد کرو اس وقت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بولا جا رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب کافی لوگ جو ہیں جنہوں نے کفر کیا تھا، جو کافی لوگ تھے وہ تمہارے خلاف چال چل رہے تھے، خفیہ چھپے ڈھکے چھپے انداز میں جو ہے نا وہ چال چل رہے تھے،
लियुस्बितू का औ युक्तलू का, कि वो तुम्हें कत्ल कर देंगे। युस्बितू का मतलब होगा कत्ल, कैद कर देना। तो या तो वो तुम्हें कैद कर देंगे, औ यक्तलू का या तुम्हें कत्ल कर देंगे, औ युखरिजू का या तुम्हें निकाल देंगे, यानी कि जलावतन कर देंगे, मक्का से हट निकाल देंगे। वयम कुरूना, और वहाँ पर वो लोग खुफिया चाल जो है ना वो चल रहे थे कि कोई एक सोल्यूशन होना चाहिए इस मामले में। वयम कुरुल्लाहु, और वहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो तदबीर कर रहे थे। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला क्या है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन तदबीर करने वाले हैं। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, और जब पढ़ी जाती थी उन पर हमारी आयतें, जब काफ़ी लोगों को बाकायदा दीन इस्लाम की दावत दी जाती थी, जब उनको आयात पढ़ कर सुनाई जाती थी, कालू कद समीना, तो वो कहते थे कि हमने सुन लिया, लो नशाउ लकुलना, अगर हम चाहें तो हम कह दें, मिसला हाजा, इस जैसा कलाम, इन हाजा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, तो ये सिर्फ क्या है, पहले लोगों की सिर्फ हकायतें हैं। जो पहले लोग जो है ना किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, उनके नज़दीक कुरान मजीद भी जो है ना वो उसी की तरह जो है ना वो मिसाल रखता था। वह इस कालू, और जब वो कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का, कि अगर ये तुम्हारी तरफ से, यानी ये जो कुरान मजीद है, अगर तुम्हारी तरफ से ये हक पर है, तो फिर वो अपने लिए जो है ना अज़ाब मांगना शुरू हो गए थे। पहले तो कहते थे कि ये तो किस्से कहानियाँ जो है ना वो पहले लोगों की, और ये तो इस वजह से तो हम भी कलाम कह सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने जो है ना वो अपने लिए अज़ाब भी मांगा। अब वो क्या कहते थे कि उन्होंने कहा कि अगर ये कुरान तुम्हारी तरफ से हक पर है, बर हक है, मिन इंदिका, तेरी तरफ से, फ़अम्तिर, तो बस बरसा, अलैना, हम पर, हिजारतन, पत्थर को, यानी कि हम पर पत्थरों की जो है ना वो बारिश बरसा, मिनस समाई, आसमान से, आवितना भी अजाबिन अलीम, या फिर हमें जो है ना वो तकलीफ़ देने वाला सख्त अजाब जो है, जो दर्दनाक अजाब है, वो हम पर नाजिल फरमा। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम, और अल्लाह ताला जो है ना वो ऐसा हरगिज़ नहीं था कि जब तक उनमें जो है ना वो तुम थे, उन पर जो है ना वो अजाब को नाजिल करा। लियुअज़्ज़िबहुम का मतलब होता है अजाब दे, व अंता, जब तक कि आप उनमें थे, फ़ीहिम, उनमें। वमा कान अल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, कि जब इन्हें अजाब देने वाला हो, जब वो बख्शिश मांगते हों। अब एक रीज़न जो उन लोगों ने अगर अजाब मांगा है तो उन पर अजाब का नज़ूल नहीं हुआ था, उसमें सबसे मेन रीज़न ये थी कि जब भी कोई पैगंबर जो है वो उस कौम में होते थे, तो अल्लाह ताला जो है ना वो उस कौम की तरफ जो है ना वो अजाब का नज़ूल नहीं फरमाते थे। और उस वक्त काफिरों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो मौजूद थे, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने उन पर जो है ना वो अजाब नाजिल नहीं किया था। ये उसमें जो है ना वो मेन रीज़न आ जाता है। उसके बाद अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं आयत नंबर 34 में, वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबुल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, उनके लिए जो है ना वो कौन सी वजह थी कि अल्लाह ताला उनको अजाब ना दे रहे थे, जबकि वो मस्जिद में जो है वो नमाज पढ़ने से भी रोकते। यसुद्दून का मतलब होता है रोक देना। मस्जिद हराम से वमा कानू औलिया, वो उसके मतवली भी नहीं थे। अब कौन सी वजह थी कि अल्लाह ताला उनको अजाब, जबकि वो मस्जिद में नमाज पढ़ने से भी रोकते थे और मस्जिद के वो मतवली भी नहीं थे। इलल मुत्तकूना वलकिन अक्सरहुम ला यामलून, बल्कि उनके जो मतवली जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इल्लल मुत्तकून, जबकि उसके मुतवली तो सिर्फ मुत्तकी या परहेजगार है, वलकिन अक्सरहुम ला यामलून, उनमें से अक्सर जो है वो इस चीज़ को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। वमा काना सलातुहुम, और उनकी जो है ना वो नमाज नहीं थी, इंदा बैती, मस्जिद जो खाना काबा है उसके नज़दीक, इल्ला मकाम तस्दिया, तो मकाम का मतलब होता है सीटियाँ बजाना, तस्दिया का मतलब होता है तालियाँ। उनकी जो मस्जिद यानी खाना काबा के नज़दीक जो नमाज थी या जो उनकी इबादत थी, वो सवाए सीटियाँ और तालियाँ बजाने के अलावा कुछ भी नहीं थी। फजूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, फजूकु का मतलब होगा पस तुम चखो, अज़ाब बिमा उसके बदले, कुंतुम तकफुरून जो तुम कुफ्र करते हो या जिस चीज़ से तुम इनकार करते हैं। बाकायदा काफ़ी लोगों को जो है ना वो बोला गया। इन्नल लज़ीना कफ़र युनफिकूना, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, युनफिकूना वो खर्च करते, वालहुम अपने माल को, लियसुद्दू ताकि वो रोके, अन सबीलिल्लाहि अल्लाह ताला के रास्ते से, फसयुनफिकूनहा सो अब वो खर्च करेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युगलबून खर्च करेंगे, फिर क्या होगा उनके लिए वो अफसोस का जो है ना वो मौजब बनेगा, अफसोस का बायब बनेगा, और वो क्या होगा मगलूब हो जाएंगे। वल्लज़ीना वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, इला जहन्नम युहशरून, और वो फिर क्या होगा जहन्नम में इकट्ठे किए जाएंगे, जहन्नम की तरफ हाँके जाएंगे। अब जाएंगे लिया तजीबी,
کہ جو جدا کر دے، یمیزہ کا مطلب ہوتا ہے جدا کر دینا، الگ کر دینا. حبیث کا مطلب ہوتا ہے گندا، گندا ناپاک. اور طیب کا مطلب ہوگا پاک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیا کریں گے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دیں گے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِهِ، پھر وہ جو گندگی ہوگی، جو نجاست ہوگی، جو ناپاک ہوگا، اس کا ڈھیر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا فَيَرْكُمَهُ، اس کے اوپر وہ ڈھیر بنا دے گا اس کو جمیعاً اکٹھا کر کے سارے کا سارا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ان کو کیا کرے گا، دوزخ میں ڈال دے گا. اولئک هم الخاسرون، اور پھر یہی لوگ کیا ہے، نقصان پانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں. یہ آج کے رکوع میں ہم نے جو ہے نا وہ کچھ پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں، اور اس کے اب جو ایکسرسائز میں ہم دیکھتے ہیں تو کچھ کوشچنز آ رہے ہیں، جیسے ہیں کہ سبق میں تقوی کے انعامات. تو رکوع کے سٹارٹ میں ہم نے جو پڑھا تھا، جو اللہ تعالیٰ جو متقی لوگوں کو، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، ان پر جو ہے نا وہ کچھ انعامات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو سب سے پہلے ممتاز کرے گا، یعنی کہ ان امر فارغ پیدا کرے گا، پھر ان کو بخش دے گا، ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، اور ان کے حق میں جو ہے نا وہ ان سے بڑھ کر ان پر جو ہے نا وہ فضل فرمائے گا. میں کس واقعہ وائز ہم قروبی کلازین کافاروں میں کس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت مدینہ سے قبل آپ نے دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی کافر کو، تو ان لوگوں نے آپ کو اس کام سے روکنے کے لیے باقاعدہ آپ کے خلاف سازش کی تھی. اور اس میں جو ہے نا تین ان کے جو ہے نا وہ سرداروں نے تین مین کام جو ہے نا وہ کرنے کا سوچا تھا کہ آپ کو نعوذ باللہ یا تو قتل کر دیں گے، یا جلا وطن کر دیا جائے گا، یا پھر آپ کو ہم قید میں ڈال دیں گے. تو اس واقعہ کی طرف باقاعدہ جو ہے نا اشارہ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کیا تھا. تو اس میں جو ہے نا وہ مین ریزن یہ آ جاتی ہے کہ جب بھی کسی قوم میں کوئی پیغمبر ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی طرف جو ہے وہ عذاب نازل نہیں فرماتے تھے، اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود تھے، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا گیا، جو ہے نا ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجا تھا. آج ہم سورۃ انفال کا نیکسٹ رکوع پڑھنے جا رہے ہیں. 5واں رکوع ہے جس میں ان کی آیات کی تعداد 38 سے 44 ہے. اس کا ہم لفظی بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، اور اس رکوع میں ہم جو ہے نا وہ اینڈ پہ اس کو سمرائز بھی کریں گے. جو کوشچنس ہیں امپورٹنٹ ہیں بورڈ پوائنٹ آف ویو سے، اس کو بھی شارٹلی جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. تو لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ والا جو رکوع آیت نمبر 38 یعنی کہ 38 سے جو سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میسیج دیا جا رہا ہے کہ کافر لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ نے وارننگ دینی ہے، ان کو باز کرنا ہے، اور ان کو ایک کہنے کی آپشن دینی ہے کہ اگر وہ اپنے پہلے والے اعمال سے باز آ جاتے ہیں، جو انہوں نے پہلے جو کام سر انجام دیے ہیں مسلمانوں کے تنگ کرنے کے حوالے سے، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے سے، اور اسلام کو پھیلانے کے خلاف جو ہے نا وہ مختلف سازش جو وہ کر رہے تھے اس حوالے سے. تو کل الذین کفروا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. اب یہاں پر ہے کافی لوگ مراد جنہوں نے کفر کیا ہے، جو دین اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں. ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، کہ ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں گے، یغفر تو پھر ان کو معاف کر دیے گا، لہم ما قد سلف جو پہلے گزر چکا ہے. اب یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے جو پہلے افعال سر انجام دیے ہیں، جو وہ کام کر چکے ہیں، یعنی کہ جو پاسٹ ان کا گزر چکا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے، ان کا جو ہے نا وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا اس صورت میں اگر وہ باز آ جاتے ہیں. وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور پھر وہی کریں گے جو پہلے لوگوں کا، یعنی کہ وہی طریقہ کار اپنائیں گے. باز آنے کے بعد اگین ان کا وہی ایٹیٹیوڈ ہو جائے گا، وہی رویہ وہ اپناتے ہیں، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، جو پہلے لوگوں کا جو طریقہ کار جاری ہو چکا ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ بھی وہی رویہ اپنایا جائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنایا تھا. اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی، یعنی کہ وہ فتنہ فساد جو ہے وہ باقی نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہو جائے. فَيَنْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو جو ہے نا وہ منع کرنا ہے اپنے کاموں سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اس سے باز آ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کو معاف کیا جائے گا، اور اگر پھر بھی وہ طریقہ کار اپناتے ہیں تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ وہی رویہ اپنائیں گا جیسے پہلے لوگوں کے ساتھ اپنایا گیا تھا، یعنی کہ ان کو پھر عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. پھر سیکنڈ آپشن وہ کیا دے رہے تھے کہ اگر جو ہے نا وہ آپ ان سے وہ باز نہیں آتے ہیں، مسلسل وہی رویہ اپناتے ہیں، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، ان سے جنگ کی جائے گی، اور اس وقت تک جنگ کی جائے گی
جب تک کہ کفر یعنی کہ جو سازش چل رہی ہے، جو فتنہ ہے وہ ختم ہو جائے، بالکل باقی نہ رہے اور دین اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ پھر وہ ساتھ کہتے ہیں فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ پھر وہ اگر باز آ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے کہ جو وہ لوگ وہ نیت رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کو جزائیاں سزا دی جائے گی۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا، کہ اگر وہ منہ موڑ لے، وَإِن تَوَلُّوا، تولو کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ لینا، روگردانی کر دینا، یعنی کہ جو کام بولا گیا ہے اس سے پیچھے ہٹ جانا، اس کو سر انجام نہ دینا۔ تو وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ مولاکم، مولا کا مطلب ہوتا ہے ساتھی، حمایتی، دوست۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے، تمہارا ساتھی ہے، نعم المولا، وہ خوب ساتھی ہے، ونعم المصیر، اور خوب مددگار ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی جو گائیڈ لائن دی گئی تھی کہ جب غزوہ بدر ہونا تھا اس سے پہلے، کہ لوگوں کو پہلے آپ نے جو ہے نا وہ سازشیں جو مسلمانوں کے خلاف کافی لوگ کر رہے ہیں، ان کو آپشنز دینی ہے کہ اگر وہ باز آ جاتے تو ان کیس وہ اپنے سازش چھوڑ دیتے ہیں تو معاف کر دیا جائے گا، پھر بھی وہ وہی ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، پھر ان کو جو ہے پہلے لوگوں کے ساتھ، جو پہلے قومیں تھیں ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا تھا وہ اپنایا جائے گا۔ پھر ان کو بولا گیا تھا کہ اگر وہ بات نہیں آتے تو پھر ان کے ساتھ ہم نے جنگ کرنی ہے، جب جنگ کریں گے کس وقت تک جنگ کریں گے، جب تک وہ جو فتنہ ہے وہ باقی نہ رہے اور دین بھی اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کی نیت کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر ساتھ میں بولا ہے کہ اگر وہ روگردانی کریں گے تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہمارا دین، کہ اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو جو حق پہ ہیں ان کی مدد کرے گا، نہ کہ ان لوگوں کی جو حق پر نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے مال غنیمت کے بارے میں، جیسے ہم نے پہلے رکوع میں پڑھا تھا کہ مجاہد لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو بولا گیا تھا کہ مال غنیمت جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو اب یہاں پر باقاعدہ مال غنیمت کی جو ہے وہ ڈویژن کر دی گئی ہے، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ کن کن لوگوں کا اس پہ حق ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالم انما غنمتم من شیء، کہ جان رکھو کہ جو کچھ تم غنیمت میں سے چیز لو، یعنی کہ جو تم کافی لوگوں سے مال غنیمت کے طور پر سامان یا اشیاء لے کر آؤ گے، فانا للہ، تو پس جان لو کہ وہ کیا ہے، اللہ کے لیے، ہم سہو، اس کا 5واں حصہ، والرسول، اور اللہ کے رسول کے، یعنی کہ اس کے 5 جو ہے نا وہ پارٹس ہوں گے، 5 حصے ہوں گے، جن میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، وَلِذِی الْقُرْبَىٰ، اور قرابت داروں کے، وَالْیتامىٰ وَالْمَسَاکِین، یتیم اور مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِیل، اور مسافروں کا۔ اب یہاں پر جو ڈویژن بتائی گئی ہے بیسیکلی وہ 5 پارٹس ہوں گے، 5 حصے ہوں گے، اس میں سے یتیم ہیں، قرابت دار ہیں یعنی کہ قریبی رشتہ دار، والمساکین ہیں یعنی کہ مسکین لوگ ہیں، مسافر لوگ ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا اس میں 5واں حصہ ہوگا۔ اس کے بعد ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر ایمان، وما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کا دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں بھڑ گئی، یعنی کہ مڈ بھیڑ ہوئی تھی، آمنے سامنے ہوئی تھی۔ اب یہاں پر جو یوم الفرقان کے فیصلے کا دن سے مراد ہے غزوہ بدر کا دن، جس دن حق اور باطل میں فرق کیا گیا تھا۔ تو اگر تم اللہ پر اور اس کی مدد پر، اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر جو فیصلے کا دن تھا، جو غزوہ بدر کا دن تھا، جس دن دونوں قومیں آپس میں آمنے سامنے ہوئی تھی، واللہ علی کل شیء قدیر، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر۔ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، اب یہاں پر اس سے مراد ہے کہ جب دونوں فوجیں جب آمنے سامنے ہوئی تھی، مڈبھیر ہوئی تھی، جنگ لڑنے کے لیے آئی تھی مسلمان کافی لوگ، تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ جب تم مدینے میں بالعدوۃ الدنیا، قریب کے ناکے پر، عدوہ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، دنیا نزدیکی، یعنی کہ قریب کے ناکے پر تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ، اور کافی لوگ جو ہیں بعید یعنی کہ دور تھے، وَرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا۔ اب یہاں پر ایک اور بات بتائی جا رہی ہے، وَلَوْ أَوَعَدتُّمْ، کہ اگر تم باہم وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ، تو تم اختلاف کر جاتے اس وعدے میں۔ اب آپس میں جو وعدہ سے مراد ہے کہ آپس میں قرارداد کر لیتے، آپس میں جو ہے وہ یہ اس عہد و پیمان کرتے کہ ہم اس وقت آپس میں آ کر جنگ لڑیں گے، تو اس صورت میں کیا تھا کہ اختلاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ تقدیم یا تاخیر ہو جاتی۔ وَلَكِنَّ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، پورا کر دے گا، امراً، کام کو، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یہلک من ہلاک، کہ جو مرتا ہے، جو وفات پاتا ہے یقین جان کر، وہ بصیرت پر جو ہے نا وہ وفات پائے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ، اور جو زندہ رہتا ہے وہ ان بیناتی، اسی حق پر،
پہچان کر اس کو جیتا رہے. وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا، جاننے والا ہے. یہاں پر جو آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی اور کیسے جو ہے وہ تعداد کو کم یا زیادہ کر کے دکھایا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اور پھر جب تمہیں دکھایا اللہ تعالیٰ فی منامک کا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خواب میں جو جو ہے نا ان کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا. اب تھوڑا کر کے دکھانے سے کیا مراد تھی کہ اس میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہے نا اس 313 تعداد میں تھے اور کافی لوگ تھے 1000 تعداد میں. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمانی تھی، تو اس لیے ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، ان کو شجاعت اور بہادری سے جو ہے نا فیض یاب کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات سے نوازا تھا، جن میں سے یہ ایک خواب تھا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کافی لوگوں کی تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا تاکہ وہ اور زیادہ جوش و جذبے سے جو ہے وہ اسلام کی راہ میں جو ہے نا وہ اس دن جہاد کر سکے. تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ أَرَاكَهُمُ الْكَثِيرًا، کہ اگر وہ تم کو دکھاتا بہت زیادہ لَفَشِلْتُمْ، تو تم بزدلی کر جاتے، وَلْتَنَازَعْتُمْ، تو جگڑتے فِي الْأَمْرِ، اس معاملے میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تم کو بچا لیا. اب یہاں پر سلمہ کا مطلب ہوتا ہے بچا لینا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ بے شک وہ کیا ہے؟ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو لے کر چلنا ہے. یا لوگ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ وہ تمہیں دکھائے جب تم آمنے سامنے ہو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا، یعنی کہ جب کافر اور مسلمان ایک دوسرے کے مد مقابل آئے تو کافروں کو بھی تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا ہے. یُحَلِّکُہُم، وہ تھوڑے دکھائے تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، یعنی کہ ادھر مسلمانوں کو تعداد کو تھوڑا کر کے دکھایا جا رہا ہے تو ادھر ان کی تعداد جو ہے مسلمانوں کی تعداد کو کافی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھوڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. لیقضی اللہ امرًا، تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو، کان مفعولا، جو کہ ہو کر رہنے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کیونکہ سب کاموں کا جو ہے نا رجوع اللہ ہی کی طرف سے ہونا ہے. اب اس رکوع میں بیسیکلی جو ڈسکشن پائی گئی ہے سب سے پہلے کہ کافی لوگوں کو مسلمانوں نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس طرح جو ہے نا وہ باز رکھنا ہے. اگر وہ اپنے کام یا افعال سے باز آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ان کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ وہ معاف کر دیے جائیں گے. پھر بھی وہی رویش اپناتے ہیں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو عذاب سے دوچار کیا تھا ان کو بھی کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کرنا ہے، اور اس وقت تک جہاد کرنا ہے جب تک فتنہ باقی نہیں رہتا ہے. پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ مسلمانوں کو یہ بینیفٹ بھی ملا ہے کہ خواب میں ان کو جو ہے نا تعداد کم کر کے دکھائی تھی تاکہ اور زیادہ جو ہے وہ پامردی سے اور شجاعت سے جو ہے نا وہ مسلمان جو ہے وہ غزوہ بدر میں باقاعدہ بدر کے مقام پر جب جنگ کرنے جا رہے ہیں تو اس چیز کا ان کو بینیفٹ ملے. آپشنس ڈسکس کیے گئے ہیں. مالک نعمت کے بارے میں سوال کیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے. ساتھ ہی ہم اس رکوع میں جو ہے نا 5ویں رکوع میں باقاعدہ ڈویژن بھی بتا دیا کہ مالک نعمت بیسیکلی جو ہے وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا. اب 4 حصوں میں جو ڈویژن ہے وہ کیا ہوگی؟ اس سے مراد ہے قرابت دار سے مراد ہوں گے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان. اس کے بعد یتیم ہے، مسکین ہے اور مسافر، ان کی مدد کرنے کے لیے جو ہے نا باقاعدہ جو ہے نا وہ ڈویژن کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام کرام کا ذکر فرمایا. تو اس میں بیسیکلی جو ڈسکشن کی ہے کہ سب سے پہلے جو انعام کیا گیا تھا اس رکوع کے مطابق وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کافی لوگوں کو کم تعداد میں دکھایا تھا تاکہ وہ جو ہے وہ بزدل نہ ہو جائیں، بہادری نہ چھوڑ دیں، آپس میں اختلاف کا شکار نہ ہو جائیں، لڑائی جھگڑا نہ شروع کر دیں. اور ایک دوسرے جب مد مقابل آئے تھے میدان جنگ میں بدر کے مقام پر جو کہ ایک گاؤں کا نام ہے، تو اس صورت میں کیا ہوا تھا کہ کافروں کو بھی مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھائی تھی، یہاں پر مسلمانوں کو کافروں کی اور وہاں پر کافروں کو مسلمانوں کی، کیونکہ اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اسلام کو مزید مضبوط اور آگے پھیلانا چاہتے تھے. یہ اس میں ریزن تھی. دوسرا رکوع پڑھنے جا رہے ہیں. رکوع نمبر 6 ہے جس کی آیات ہیں 45 سے 48. اس میں جو ہے نا وہ آگے اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، کیسے جو ہے نا وہ ان پر اپنے انعامات جو ہے وہ کیے تھے، کن باتوں سے جو ہے وہ بچنا ہے مسلمانوں نے کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیسے مسلمانوں کی غزوہ بدر کے موقع پر جو مدد فرمائی تھی اس حوالے سے ہم آج پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو یا وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اذا لقیتم فئۃ،
کہ جب تمہارا لقیتم کا مطلب ہوتا ہے جب تمہارا آمنا سامنا ہو، ٹھیک ہے، مڈ بھیر ہو جانا، فیس ٹو فیس ملنا. تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، مومن لوگوں، جب تمہارا آمنا سامنا ہو، فی آتن کا مطلب ہوگا جماعت یا گروہ، کہ جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ آمنا سامنا ہو مقابلے کی صورت میں، جنگ کی صورت میں، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر کیا رہو، ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب کافی لوگوں کے ساتھ تم نے مقابلہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو سب سے پہلے کا کام ہوگا جو تم نے کرنا ہے وہ ہے ثابت قدم. دوسرے نمبر پہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا تاکہ فلاح پا. اس کے بعد جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ آپس میں جھگڑا کرو. اس کے بعد جو نہ کرنے کے کام ہیں جن سے بچنا ہے وہ کیا ہوگا، سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یعنی کہ جو احکامات انہوں نے دیے ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے دیے ہیں اس کے مطابق چلنا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد میں نہ کر آپس میں جھگڑا نہ کرنا. فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبُ رِيحُكُمْ، پھر تمہارے جو لوگوں پر رعب و دبدبہ ہے، تمہارا جو اقبال ہے، تمہارا جو ہوا ہے وہ جاتی رہے گی. فَاصْبِرُوا، پس تم صبر کرو، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبر کرنے والوں کی مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ ہے. تو ان دو آیات میں جو کام کرنے اور نہ کرنے کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کافی لوگوں کے ساتھ جنگ یا جہاد کی صورت میں. سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت. جب آمنا سامنا ہوگا مقابلے کی صورت میں تو ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، جھگڑنا نہیں ہے آپس میں، اور صبر سے کام لینا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کے جیسے خراجو جو نکلے ہیں من دیارہم اپنے گھروں سے، باترن اتراتے ہوئے، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے، متکبرانہ انداز میں، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. جو کافر لوگ ہیں جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے سامنے آئے ہیں، ان کا کیا انداز تھا، کیسے کافر جو ہے نا شیطان نے ان کو ورگلایا کافی لوگوں کو، اور پھر کیسے وہ میدان جنگ میں وہاں سے ہٹ گیا. تو وَإِذْ زَيَّنَا، جب آراستہ کر کے دکھایا، جب خوشنما بہت خوبصورت کر کے دکھایا، لَهُمُ الشَّيْطَانُ، ان کو شیطان اعمالہم، ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ، کہ اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آج کے دن تم میں سے تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَإِنِّي جَارٌ، اور میں ہوں تمہارا رفیق، تمہارا دوست، لَكُمْ، تمہارے لیے، فَلَمَّا تَرَاتِ الْفِئَاتَيْنِ، پھر جب کیا ہوا کہ دونوں فوجیں ہوئی تھی، فَآتَيْنِ کا مطلب ہوگا دونوں لشکر، تراعتی آمنے سامنے، تراعتی کا مطلب آتینی، اور پھر جب دونوں قومیں ہوئی تھی آمنے سامنے، نکسا الٹے قدم، نکسا العقبیہ، تو وہ پھر کیا ہوا، الٹے قدم پیچھے ہو گیا. عقبیہ ہوئی کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہو جانا، یا ایڑیوں کے بل جو ہے نا وہ پیچھے مڑ جانا. وقال، اور اس نے کہا، انی باریئن، بے شک میں کیا ہوں تم کو نہیں جانتا ہوں، میں تم سے لا تعلق، میرا تم سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، منکم، تم میں سے، انی، بے شک میں، ارا، دیکھتا ہوں، ما ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، انی اخاف اللہ، بس میں اب ڈر گیا ہوں اللہ تعالیٰ سے، واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کیا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے. اب اس رکوع میں بیسیکلی جو چند پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے، سب سے پہلے کہ مسلمانوں نے جو ہیں وہ کافر لوگوں کے ساتھ جب جنگ ہوتی ہے تو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، کون سے کام سر انجام دینے ہیں، کن کاموں سے بچنا ہے، اور اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جو متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی مسلمانوں کو تاکید کیا کہ ان جیسے بالکل بھی نہیں ہونا، کہ جب حق کا مقابلہ کرنے کے لیے تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ان کے دکھاوا کرنے کے لیے منافق لوگوں کی طرح بالکل نہیں ہونا، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھی روکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے مال کی جو ہے نا وہ اس مطابق سزا یا جزا دیں گے. پھر بتا دیا اس تصویر کشی کی ہے، منظر کشی کی ہے، جب میدان جنگ میں شیطان جو ہے اس نے دیکھا کافی مسلمانوں کو، اور وہ خود آیا تھا کافی لوگوں کا ساتھی اور حاکم بن کے، ان کو ورگلا کے کہ بولا تھا کہ میں تمہارا رفیق ہوں اور تم لوگوں پر جو ہے نا وہ کوئی بھی حاوی نہیں ہوگا، کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ کر کے دکھایا تھا جو ہے نا وہ کافی لوگ تعداد میں زیادہ تر، مسلمان کم تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس نے جب دیکھا مسلمانوں کو جب آئے ہیں وہ لوگ لڑنے، تو وہ
پیچھے ہٹ گیا، الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا، اور ساتھ میں کافی لوگوں کو بول دیا کہ میرا آج تم لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں تم لوگوں کو نہیں جانتا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ آج جو ہے نا 49 to 58 ہیں، اور اس رکوع میں جو ہے نا وہ جیسے ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ فتح یاب کیا تھا، کیسے شیطان جو ہے مسلمانوں کو دیکھ کر میدان جنگ میں ان کا جو معاون ساتھی بنا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ مدد اور فرشتوں کو دیکھ کر کیسے بھاگ گیا۔ اب اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کا جو ہے نا وہ سامنے لے کر آئے، اور کس طرح کافر لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جب مدد فرمائی تو ان کی جان کیسے نکالی گئی اور کیسے مسلمانوں کو فتح یاب کیا گیا۔ اس یقول المنافقون، اور جب کہنے لگے منافق لوگ جو کافر تھے، والذین فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض تھا، عیب تھا، غرہ مغرور کر دیا ہے، ہؤلاء دینہم، ان کو ان کے دین نے۔ اب جو منافق لوگ ہیں اور جو کافر لوگ ہیں مسلمانوں کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دینے لگ گئے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو ان کے دین نے جو ہے نا وہ مغرور کیا ہوا، یہ متکبر ہو گئے۔ من یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ پر، فإن اللہ عزیز الحکیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اب اس رکوع میں جو ہے وہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اب یہ حیلے بہانے کرنے لگی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے نا وہ یہ سٹیٹمنٹ دینے لگی ہے کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کیا ہوا ہے، حالانکہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے میدان جنگ میں جو ہے وہ کافی لوگوں کو جو ہے نا وہ کافی لوگوں کے خلاف باقاعدہ جہاد کرنے آیا ہے تاکہ دین اسلام کو سربلند کیا جا سکے۔ وَلَوْ تَرَى، اور اگر تم دیکھتے، اِذْ يَتَوَفَّى، جب جان نکالتے ہیں، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی کہ جو کافر لوگ تھے ان کی جان نکالتے، الملائکہ، تو فرشتے، یضربون، وہ مارتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہرے پہ، وادبارہم، ان کی پیٹھ پہ، وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں کہ اب چکھو تم دوزخ کے عذاب کا مزہ۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ بدلہ ہے جو آگے بھیجے ہیں تمہارے ہاتھ، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور پھر یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظلم اپنے بندوں پر بالکل بھی نہیں کرتا۔ ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جو تم نے اعمال سر انجام دیے، اس سے مراد کیا ہوگا کہ کافی لوگوں نے دین اسلام کی سربلندی کے خلاف جو بھی سازش کی ہیں، جو بھی ان کے اس کام کے خلاف جو ہیں وہ اعمال تھے، اس سے مراد ہوگا کہ جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، کہ جو اعمال تم نے سر انجام دیے ہیں۔ تاب آل فرعون، جیسا کہ دستور ہے فرعون والے، والذین، وہ لوگ، من قبلہم، ان سے پہلے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، یعنی کہ ان لوگوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑا، ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا، کہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، حتی یغیروا ما انفسہم، جب تک کہ وہ اپنے دل کی حالت کو خود نہ بدلیں، واللہ سمیع علیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ کیا بات ہے، اس میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنی نعمت یا اپنی رحمت نہیں کرتا ہے جب تک کہ خود وہ اپنے نفس کو تبدیل نہ کریں، خود راہ راست پر نہ آ جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کدابی آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا حال ہوا تھا فرعونیوں کا یا اس سے پہلے لوگوں کا، کذبوا، انہوں نے کیا کیا تھا کہ جھٹلایا تھا، بآیاتی ربہم، آیتوں کو اپنے رب کی، فأہلکناہم، تو پھر ہم نے کیا کیا، ان کو ہلاک کر دیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، فأغرقنا، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا، آل فرعون، فرعون کی قوم کو، وکل کانوا ظالمین، وہ سارے کے سارے کیا تھے، ظالم لوگ تھے۔ اب کافی جو فرعون لوگ تھے ان کے ساتھ یا ان سے پہلے جو قومیں تھی، ساتھ میں ان کی بھی مثال دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عذاب سے دوچار کیا، ان کو غرق کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ان کو دیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائی تھی، ان لوگوں نے اس کی تکذیب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک بدترین، شر الدواب، بدترین جاندار، تو بے شک جو بدترین جاندار ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافی لوگ ہیں جو بالکل بھی ایمان نہیں لے کر آتے ہیں۔
الذین عہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون. الذین عہدت وہ جن لوگوں سے تم نے معاہدہ کیا، ثم ینقضون پھر وہ اس کو توڑ دیتے، عہدہم اس معاہدے کو، فی کل مرۃ ہر بار، یعنی کہ جن لوگوں سے تم نے صلح کا عہد کیا تھا، جن لوگوں کو تم نے صلح کا جو ہے نا وعدہ کیا تھا، صلح کا وعدہ کیا تھا، وہ ہر بار کیا کرتے ہیں، اس عہد کو، اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی نہیں ڈرتے ہیں. فَإِمَّا يَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس پھر جب تم ان کو پاؤ میدان جنگ میں، جہاد میں، جنگ میں، فَشَرِّدْ تو بگا دو بِهِمْ ان کے ذریعے، مَنْ حَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ تاکہ ان کے پیچھے جو ہے وہ عبرت پکڑے. یعنی کہ جب میدان جنگ میں تم ان کو پاتے ہو تو ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑو، ان کو ایسی سزا دو کہ جو ان کی پشت جو ہے نا پس پشت ہیں، جو ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا وہ دیکھ کر وہ بھاگ جائیں اور ان سے وہ عبرت حاصل کریں تاکہ وہ یہ والی اعمال دوبارہ سر انجام. وَإِمَّا تَخَافَنَّ اگر تمہیں خوف ہو من قومی کسی قوم سے، خیانتاً اس خیانت کا، دغا بازی کا، وعدے کو توڑ جانے کا، فَانْبِذْ تو پھینک دو، الیہم ان کی طرف، علی سوائم ان اللہ یحب الخائنین اس کو ان کے برابر تم جواب دو گے کہ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دغا بازوں کو، جو خائن ہوتے ہیں، ان کو دوست نہیں رکھتا ہے. اب اس رکوع میں جو ہے وہ منظر کشی کی گئی ہے باقاعدہ کافی لوگوں کے حوالے سے، کیسے وہ وعدے کو توڑتے ہیں، کیسے وہ چالیں چلتے ہیں، پھر کیسے مسلمانوں نے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے فرشتوں کے ذریعے، ان کی وہ گردنوں کو توڑ دیتے ہیں. پھر مثال دی ہے اور باقاعدہ ایک سبق بتایا گیا ہے کہ کیسے فرعونی لوگوں کو اور فرعون کی قوم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا جب انہوں نے آیات کی تکذیب کی. ساتھ ہی بولا کہ جو بہترین جانے والے یہ کافی لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف ہی باقاعدہ جو ہے وہ ان کو عذاب سے دوچار کیا. اور ساتھ میں مسلمانوں کو یہ بھی بولا کہ یہ اس انداز میں ان کے ساتھ تم کرو، انداز اپناؤ تاکہ جو پس پوچھتے ہیں، جو ان سے سبق لوگ حاصل کریں، جو ان کی راہ پر چل رہے ہیں، وہ اس چیز کو عبرت حاصل کریں اور جو ہے وہ اسلام کے خلاف کسی قسم کی کوئی انسان بھی جو ہے وہ سازش نہ کر سکے. کچھ سوالات جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اس رکوع میں. جیسے ہم دیکھتے ہیں تو پہلا سوال ہے کہ سورۃ انفال کی آیت میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریوں کو دیکھ کر منافقین نے جو تبصرہ کیا تھا رکوع کے آغاز میں کہ مسلمان جو جنگ کا مقابلہ کرنے میں بہت کمزور تھے، ان کی تعداد بھی کم تھی اور سامان جو تھا جنگ کے حوالے سے وہ بھی بہت قلیل تھا. تو جب کافی لوگوں کو دیکھا گیا تو ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کے پاس ساز و سامان بھی کافی زیادہ تھا. تو منافقین نے کیا رویہ اپنایا مسلمان کی تیاریوں کو دیکھ کر؟ انہوں نے بولا تھا کہ ان کو ان کے دین نے جو ہے مغرور کیا ہوا ہے، خود تو بہت کم ہے اور سامان بھی ان کا کم ہے، تو یہ مسلمانوں کے خلاف کیسے جو ہے وہ جنگ کریں گے. اور لگتا ہے کہ یہ اپنے جو ہے نا وہ سینسز میں نہیں رہی ہیں. دوسرا سوال جو ہے اس میں کفار کے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ کیا ہدایات دی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے درمیان جو ہے نا وہ جو معاہدہ ہوا تھا اور یہودی جو ہے نا وہ اس کی خلاف ورزی کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اس حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ اگر تمہاری ان سے لڑائی ہوتی ہے تو پھر ان کو اس انداز میں سبق دو، اس انداز میں سزا دو کہ جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ان کے دوست ہیں یا ان کی طریقہ کار پر چل رہے ہیں، تو ان کی ہمت بھی ختم ہو جائے اور کوئی بھی جو ہے نا وہ کافی لوگوں کا پھر ساتھ نہ دے سکے. اس کے بعد فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے سبب کیا تھے یا کیا اسباب تھے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ماننے سے بھی انکار کیا تھا اور حضرت موسیٰ نے اللہ کی جو آیات ان کے سامنے پیش کی تھی ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے باوجود وہ لوگ جو ہے کفر پر ڈٹے رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی موٹی عذاب دے کر، سزا دے کر ان کو راہ راست پر لانے کا کیا، لیکن وہ لوگ پھر بھی جو ہے نا وہ نہیں مانے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کر دیا کہ ان کو غرق کر دیا گیا. حال کا اس کی 59 to 64 ورسز جو ہے جس کا ہم نے لفظی با محاورہ ترجمہ دیکھنا ہے اور دیکھنے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا حکم فرمایا ہے. جہاد کے حوالے سے کچھ ڈسکشن پائی گئی ہے. پچھلے رکوع میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ غزوہ بدر کے میدان غزوہ بدر ہوا تھا، بدر کے مقام پر، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی تھی جو ان کی پیٹھوں اور منہوں پر جو ہے وہ ضرب لگا کر کہتے کہ عذاب کا مزہ چکھو. پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے فرعون کے حوالے سے کہ کیسے آل فرعون اور فرعون کو غرق کیا گیا تھا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کی تھی. اللہ تعالیٰ جو حق کا پیغام پہنچایا گیا تھا
فرعون کی قوم پر، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کیا تھا، پھر چھوٹے چھوٹے عذاب کے بعد جو ہے نا ان کو جو سمندر میں غرق کر دیا گیا تھا۔ اب اس رکوع میں جو ہے نا وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کافی لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یہ گمان نہ رکھے کہ وہ مختلف چالیں اپنائیں گے تو مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو جہاد کے حوالے سے چند باتوں کی تلقین کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 59 میں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافی لوگ یہ بالکل بھی گمان نہ کریں، بالکل بھی یہ خیال نہ رکھیں سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، انہم لا یعجزون، وہ اپنی چالوں سے مسلمانوں کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں۔ اگلی آیت میں باقاعدہ مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے وَأَعِدُّوا لَهُمْ، کہ تم لوگ تیار رکھو ما استطعتم، جتنی تم سے استطاعت ہے، من قوت، اپنی قوت سے، اپنے زور باز سے، ہم رباط الخیل، پلے ہوئے گھوڑے ترہبین، تاکہ تم بھاگ بٹاؤ بھی اس سے، عدوۃ اللہ وعدوکم، جو اللہ کے دشمن ہیں اور جو تمہارے دشمن ہیں، وآخرین، اور دوسرے من دونہم، ان لوگوں کے علاوہ ہیں، لا تعلمونہم، تم جن کو نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، جانتا ہے انہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ باقاعدہ فرمایا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی فوج کی جمعیت کے ساتھ اور گھوڑوں کے ذریعے جو ہے وہ کیا کرنا ہے، کافی لوگوں کے خلاف ان کے ساتھ مقابلے کے لیے مستعد رہنا ہے، کہ اس سے اللہ کے اور تمہارے دشمن اور اس کے علاوہ جو اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان پر مسلمانوں کی کیا ہے، ہیبت بیٹھی رہے، ان کا رعب و دبدبہ قائم رہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یوفّیٰ، اس کا تم کو پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم لا تظلمون، تمہارا جو ہے نا کسی قسم کا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اعمال سر انجام دیتے ہو، اس کا جو ہے تم کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ وَإِن جَنَاحُوا، اگر وہ جھکتے ہیں لِلسَّلْمِ، صلح کے لیے۔ اب ساتھ ہی آپشن دی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ صلح کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وَإِن جَنَاحُوا لِلسَّلْمِ، اگر وہ جھکتے ہیں صلح کے لیے، یعنی کہ وہ مائل ہو جاتے ہیں صلح کے لیے، فَجْنَاحُ، تو پھر کر لو لہا، ان کے ساتھ صلح، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَأَن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں، ساتھ میں مزید بولا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ تمہیں دھوکہ دے، تمہیں فریب کریں، فَإِنَّ، تو بے شک، حسبک اللہ، پھر اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ، کہ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تم کو تقویت بخشی، تم لوگوں کو جو ہے نا وہ ہمت دی۔ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ، اور الفت ڈال دی درمیان میں، قلوبہم، ان کے دلوں کے، لو انفقت ما فی الارض، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس زمین میں، جمیعاً، سارا کچھ، ما الفت بین قلوبہم، اور نہ الفت ڈالے ان کے دلوں میں، وَكَانَ اللَّهُ الفا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الفت ڈال دی، انہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا جاننے والا ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، پیدا کر دی ہے محبت، الفت۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے ہو تو بھی جو ہے نا وہ ان کے دلوں میں یہ جو ہے نا وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، الفت نہیں کر سکتے ہو، مگر یہ کہ اللہ نے ہی ان کے دل میں الفت ڈال دی، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، جو اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے تم کو اللہ تعالیٰ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومن جو تمہارے پیروکار ہیں وہی تمہارے لیے جو ہے نا وہ کافی ہیں۔ انہی کی بنیاد پر جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ کم تعداد میں کافی لوگوں کے سامنے آئے اور باقاعدہ میدان جنگ میں جنگ کے بعد جو ہے وہ برتری حاصل کی، فتح یاب ہوئے۔ اب ایسا ہم دیکھیں تو اس رکوع میں جو جہاد کی تیاریوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تیاری کرتے ہیں مسلمان جہاد کی تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتے ہیں، جب مقابلہ ہوگا، جنگ کے لیے جانا ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے لشکر اور سامان جنگ کو تیار رکھنا ہے ہر وقت۔ ایسا نہ ہو کہ ادھر سے دشمن حملہ کر رہے ہیں
اور تم لوگ جو ہے وہ جنگ کے لیے جو ہے نا وہ مینٹلی اور بالکل بھی ریڈی نہ ہو، اس لیے اپنے حالات کے تقاضا اور جنگ کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہر وقت جو ہے نا وہ سامان جنگ کے لیے تیار رکھنا ہے، تاکہ جو ہے نا وہ دشمن اس سے خوف زدہ ہو جائے اور پھر حملہ کرنے کی جرت نہ رکھے۔ اس کے بعد جنگ کی تیاری میں وہ کام شامل تمام ہوں گے جس سے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے اور اپنا دفاع جو ہے نا وہ ہر صورت میں اور ہر ممکن انداز میں کیا جائے۔ پال کا جو نمبر کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں جو بیسک ڈسکشن کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو کیسے ترغیب دلانی ہے، کیسے ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں، وہ آج ہم اس رکوع میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، ان کو شوق دلائیں، ان کو ابھارے جہاد کے حوالے سے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اب ساتھ ہی وہ ایک بینیفٹ دے رہے ہیں، ایک جو ہے نا وہ فائدہ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو اس صورت میں ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں 20 کا مطلب ہوگا 20 صابرون، صبر کرنے والے، کہ اگر تم میں 20 آدمی ہوں گے جو صبر کرنے والے ہیں، جو ثابت قدم رہتے ہیں، یغلبوا مئاتین، تو وہ غالب آ جائیں گے، غلبہ پائیں گے، تسلط قائم کر لیں گے 200 لوگوں پر۔ وَإِن یکم منکم مئاتٌ، اور اگر تم میں سے ہوں گے 100، یغلبون، تو وہ غالب آئیں گے، الفن، 1000 لوگوں پر، من الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا یا جو لوگ کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ قوم لا یفقہون، تو وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتے ہیں، وہ جو ہے وہ عقل بالکل بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ حکم دیا ہے، ایک بات بتائی ہے کہ مسلمانوں کو اگر جہاد کی ترغیب دلاؤ اور ان کو بینیفٹ بتاؤ کہ کیسے اگر تم یہ کام کرتے ہو تو اس سلسلے میں دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فائدہ دیں گے۔ سب سے پہلے بتایا ہے کہ اگر تعداد میں جو کافی لوگ ہیں وہ 20 ہوں گے تو مسلمان 20 لوگ ہوں گے، اور کافی جو ہے نا اگر 200 ہوتے ہیں تو اگر مسلمان ثابت قدم رہتے ہیں، جو بہادری کے ساتھ، جوش کے ساتھ جو ہے وہ باقاعدہ کافی لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو وہ غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح بولا ہے کہ اگر ایک جگہ پر 100 ہیں اور دوسری اپوزٹ سائڈ پہ جو دشمن ہوگا، جو کافر ہوں گے، جو نان مسلم ہوں گے، وہ 1000 ہوتے ہیں، تو بھی مسلمان جو ہے نا ان پر غلبہ پا لیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم، کہ اب اللہ نے کیا کر دیا ہے، تخفیف کر دیا ہے، کم کر دیا ہے، ہلکا کر دیا ہے تم پر سے وہ والا بوجھ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، تمہاری جو کمزوری ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے کہ تمہارے اندر کیا جو ہے وہ ضعف پایا جاتا ہے، کیا کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور پس اگر تم میں سے ہوں گے 100 صابرون، صبر کرتے ہیں، جو یغلبوا مئاتین، تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ ساتھ ہی مزید بینیفٹ بتا دیا ہے کہ اگر 100 تم تعداد میں ہو، تم ثابت قدم رہتے ہو، حوصلے، شجاعت، بہادری کے ساتھ، مستقل مزاجی سے جب کافروں کا مقابلہ کرتے ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا، تم 200 جو غیر مسلم ہیں ان پر غلبہ پا جاؤ گے۔ وَيَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اگر تم میں سے ہوں گے 1000، وہ غالب آ جائیں گے 2000 پر، اور یہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے جہاد کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ مستفید بھی کرتے ہیں اپنے انعامات سے۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، کہ اب پیغمبر کے جو ہے نا وہ شایان شان نہیں ہے، ان کے یہ لیول کی بات نہیں آ رہی ہے کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں، حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، یہاں تک کہ جو زمین میں ہے وہ کثرت سے جو ہے نا وہ خون نہ بہا، یعنی کہ جو قتل و غارت ہے، جو برائی پائی جاتی ہے، اس کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا، کہ تم چاہتے ہو کہ دنیا کا مال، وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، آخرت کا، یعنی کہ تم اگر دنیا کے طالب ہو، دنیاوی مال کی طلب رکھتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ آخرت کے جو معلوم متاع ہے، جو بھلائی ہے، وہ چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لے لیا گیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، پس کھاؤ اس میں سے جو تمہیں غنیمت کے طور پر ملا ہے، حلالن، جو پاک بھی ہے، طیباً،
حلال اور پاک ہے، فاتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، غالب حکمت والا ہے۔ اب اس رکوع میں بیسیکلی جو ڈسکشن کی ہے وہ جہاد کے حوالے سے ہے کہ مسلمانوں کو جو جہاد پر ابھارنے کے لیے جو ترغیب دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے یہ ترغیب دی کہ اگر وہ جنگ میں ثابت قدم رہیں گے، مستقل مزاجی سے، حوصلے سے اور ہمت سے آپس میں مساوات قائم کرتے ہوئے آپس میں ملا کر کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ 20 مسلمان 200 کفار پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو اس صورت میں بینیفٹ کیا ان کو ملے گا کہ 1000 کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے۔ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی سوجھ بوم اور جو فہم و فراست کے لیے جو ہے نا وہ اس نسبت کو کم کر دیا، ان کے مزید ہلکا کر دیا، بوجھ کو جو ہے نا وہ کم کر دیا۔ اس صورت میں کیا فرمایا؟ اس صورت میں یہ فرمایا کہ اگر ثابت قدم رہنے والے 100 مسلمان ہوں گے تو اس صورت میں وہ کیا کریں گے، 200 کافر پر جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 ہوں گے تو وہ 2000 کافروں پر جو ہے نا وہ غالب آ جائیں گے، ان پر تسلط قائم کر لیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ شجاعت اور جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے وہ کافروں کے خلاف جنگ کریں، جہاد کریں، اور اسلام کو جو ہے نا وہ پھیلانے کے حوالے سے جو ہے نا کام کریں۔ 10واں رکوع جس کی آیات 70 سے 75 ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ہم مختلف اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے آیت نمبر 70 میں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، کل من فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے، من الاسریٰ قیدی، یعنی کہ جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہے ان سے کہہ دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے گا تو وہ تمہیں عطا کرے گا، مما اخذ منکم ویغفر لکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، مہربان بخشنے والا ہے۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ غزوہ بدر میں جو قیدی مال غنیمت کے طور پر گرفتار ہو کر آئے تھے، ان کے حوالے سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں، یعنی مال غنیمت کے طور پر تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کر لے گا تو جو مال تم سے چھین گیا ہے اس سے بہتر تمہیں مال عطا فرمائے گا، یعنی کہ اگر تم نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال تم نے سر انجام دیا تو اس صورت میں جو مال تم لٹا چکے ہو، جو تم سے لوٹ لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہترین تم کو دیں گے، اور اللہ پھر تمہارے جو پچھلے گناہ ہیں ان کو بھی معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ، کہ اگر وہ ارادہ کرتے ہیں خیانت، اب یہاں خیانت سے مراد کیا ہوگا؟ جو بات کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، کوئی قول و قرار کرتے ہیں تو اس میں دغا کرنا، اس میں خیانت کرنا، فقط خان اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس میں خیانت کرے، من قبل، اس سے پہلے، کہ اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہتے ہیں، تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے، تو یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے دغا کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے چکے ہیں، یعنی کہ اسلام قبول کرنے دعوت دینا اور اس کے بعد قول و قرار کرنے کے بعد پیچھے ہٹ جانا، فَأَمْكَنْ مِنْهُمْ، تو قبضے میں دے دیا انہیں، واللہ علیم حکیم، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ جب غزوہ بدر ہونے سے پہلے جن لوگوں نے قول و قرار کیا، پھر مسلمانوں کے خلاف یہ لوگ آئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو پہلے یہ اس صورت میں دغا کر چکے تھے، تو اسلام کے خلاف ان لوگوں نے جو ہے نا باقاعدہ سر اٹھایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کے قبضے میں جو ہے نا وہ مال غنیمت کے طور پر ان کو قیدی کے طور پر جو ہے وہ دے دیا تھا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لے آئے، وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے ہیں، مومن لوگ ہیں، وطن سے ہجرت کر کے گئے ہیں، اللہ کے راہ میں جہاد بھی کیا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ جگہ دی ہجرت کرنے کے بعد، ٹھکانہ دیا اور ان کی مدد بھی فرمائی، تو آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ جیسے مسلمانوں نے کافی لوگوں کی ازار ثانیوں کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر جو مدینہ کے انصاری لوگ تھے انہوں نے جس طرح مدد کی مسلمانوں کی، ایک دوسرے کے جو ہے وہ رفیق بنے، تو وہ ڈسکشن اس آیت۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لیں گے، ولم یہاجروا، انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے، مالکم، تمہارے لیے، من ولایاتہم، ان کی رفاقت، من شیء، کوئی شے، یعنی کسی قسم کی کوئی چیز، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے۔ پہلے جو ڈسکشن پائی گئی ہے آیت میں وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے
اللہ تعالیٰ کی راہ میں باقاعدہ جو ہے وہ وطن سے ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اپنے مال اور نفس کے خلاف جو ہے نا وہ جنگ لڑے ہیں، اور پھر مدینہ کے جو مسلمان ہیں انہوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، تو وہ لوگ آپس میں رفیق دوست احباب ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان تو لیے ہیں لیکن ان لوگوں نے ہجرت نہیں کی ہے، اور جب تک وہ ہجرت نہیں کریں گے تو ان کی رفاقت سے کچھ سروکار نہیں ہے، یعنی کہ وہ تمہارے ویسے دوست احباب نہیں ہوں گے جیسے کہ مکہ اور مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور آپس میں رفیق بنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَيَسْتَنْصَرُكُمْ فِي الدِّينِ کہ تم فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ۔ اب یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ تم سے دین کے معاملات میں اگر مدد طلب کرتے ہیں تو تم کو مدد کرنا لازم ہے، یعنی کہ تم پر فرض ہے کہ تم دین کے معاملات میں ان کی مدد کرو، مگر ان کے مقابلے میں تم میں اور ان میں صلح کا عہد تو نہیں ہوگا، یعنی کہ وہ تم ان کے ساتھ ویسے صلح نہیں رکھو گے جیسے کہ مکہ اور مدینہ کے مہاجرین اور انصار کے درمیان باقاعدہ جو ہے نا وہ عہد کیا گیا تھا یا صلح رکھی گئی تھی۔ واللہ بما تعملون بصیر کہ جو تم کرتے ہو پھر اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھنے والا ہے، جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو تمہاری نیت کو وہ جانتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں، دوست احباب ہیں۔ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض فساد کبیر کہ مومن لوگوں تم جب جانو گے اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو کیا ہوگا، ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بہت بڑا فساد مچے گا، یعنی کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر وہ لوگ جو ہے نا تم لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، دوستی کی آڑ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو آپس میں ان کے خلاف باقاعدہ چال چلیں گے جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوگا اس چیز کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، وطن سے ہجرت بھی کی ہے انہوں نے اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کر رہے ہیں، لڑائیاں بھی لڑ رہے ہیں، اور والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا کہ جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی، ان کی مدد کی، پھر یہی لوگ جو ہیں وہ سچے مسلمان ہیں، حق پر ہیں۔ لَهُم مغفرات و رزق کریم اور انہی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے اور عزت والی روزی بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا کہ بعد میں وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے ہیں، یہ تو اس وقت تھا جب مکہ کے وقت مسلمان وہاں پر زندگی گزارتے تو انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے لیے بتایا گیا کہ پھر انہوں نے مسلمانوں کی مدد بھی کی ہے، ان کو جگہ بھی دی ہے، تو یہی مسلمان ہے اور ان کے لیے جو ہے نا اللہ کے ہاں بخشش والی عزت والی روزی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں کچھ وقت گزرنے کے بعد، تو وطن سے انہوں نے بھی ہجرت کی ہے اور وجاہدوا معکم اور پھر تمہارے ساتھ ہو کر یعنی کہ تمہارے ساتھ مل کر وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے ہیں، فاولئک منکم پس وہی لوگ تم میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامُ اور قرابت دار بعض اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ کہ زیادہ حقدار رکھتے ہیں ایک دوسرے پر، ان اللہ بکل شیء علیم کہ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جو ہے نا وہ جانتا ہے۔ اب اس رکوع میں جو ڈسکشن پائی گئی ہے، جو باقاعدہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ قیدیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ بدر میں جو گرفتار ہونے والے قیدی ہیں ان کے رہائی پانے، اب فدیہ کیا ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ مال جس کے عوض کوئی بھی غلام جو ہے نا اس کو آزاد کروایا جاتا ہے تو ہم اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان قیدیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ رہا ہونے کے بعد اگر ان کے دلوں میں بھلائی ہو، یعنی کہ وہ فدیہ ادا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد اگر وہ نیک اعمال سر انجام دیتے ہیں، ان کے دل میں نیکی ہے، انہوں نے مسلمانوں اور اسلام کی مخالفت کو چھوڑ دیا ہے، تو اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ جو فدیہ سے بہتر عطا کیا جو انہوں نے جان چھڑوانے کے لیے ادا کیا، لیکن اگر دوبارہ مسلمانوں کی مخالفت یا ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس صورت میں کیا ہوگا، پھر مسلمانوں کے قبضے میں ان کو دے دیا جائے گا۔ پھر کچھ اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بارے میں جو چند باتیں ڈسکس کی ہیں اس رکوع میں، جیسے مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد و حمایت کرنا ان پر فرض ہے۔ پھر وہ لوگ مسلمان ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی، وہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے، اگر وہ دین کے معاملے میں مدد چاہتے ہیں تو ان کی پر جو ہے نا مدد کرنا جو ہے نا وہ لازم ہے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ وہ مدد کسی ایسے گروہ کے خلاف نہ ہو جس سے تمہارا کوئی معاہدہ ہو گیا ہو، پہلے کوئی قول و قرار ہو گیا ہو۔
پھر اس کے بعد فرمایا کہ مہاجرین اور انسان یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ کفار سب کے سب آپس میں دوست اور حمایتی ہیں، اور ہجرت و نصرت والے جو مسلمان حقیقی مومن ہیں اور ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ مہاجرین اور انسان کے بارے میں جو ہے وہ فرمایا کہ اپنے آپ کو ایک جماعت سمجھیں، اور تمام کافر جو ہے نا وہ اپنا دشمن کو سمجھے، اور ان کافروں میں سے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ جب کفار خونی رشتوں کا لحاظ نہیں کرتے ہیں تو مسلمان بھی اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیں گے، اور کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کا سورۃ انفال آج ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی۔ آج ہم لوگوں نے لاسٹ رکوع کا ڈسکس کیا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ سورت یا نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ جو لیکچرز آپ نے اٹینڈ کیے سورت کے حوالے سے آپ کو اس سے کتنا بینیفٹ ملا ہے اور کتنا یہ اسٹڈیز میں آپ کے ہیلپ فل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اگین ہم ڈسکس کریں گے نیکسٹ جو ٹاپک ہے۔ اللہ حافظ۔